بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس: یا فلان اراک مکتئبا حزینا؟ قال نعم، الی آخرہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں معتکف تھے، اعتکاف کر رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ بیٹھ گیا، خاموش بیٹھ گیا، کچھ بولتا نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ و پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ میں تمہیں غم زدہ و پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو وہ کہنے لگا، یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، بے شک میں پریشان ہوں، اور پریشانی یہ کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، فلاں کا مجھ پر حق ہے جو میں نے اس کو دینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا، روضہ رسول کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس کے حق ادا کرنے کی قدرت، طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جو میں نے اس کا مال دینا ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں کہ وہ تجھے رعایت دے دے؟ کیا میں اس سے تیری سفارش کر دوں کہ وہ تجھے رعایت دے دے کچھ عرصے کے لیے؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ سفارش کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ عبداللہ بن عباس یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ اس شخص نے عرض کیا، وہ کہنے لگا جو میں پریشان تھا، کہ آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں رہا؟ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں؟ فرمایا، میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قبر والے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ دور بھی نہیں گزرا، یعنی ابھی قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس سے پہلے یہ بات کہی تھی۔ ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو بیان کرنے سے پہلے آنسو بہنے لگے، اور فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں چلے، کوئی پریشان حال ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کو چلے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کو چلے، اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، یعنی 3 خندقوں کے برابر دور کر دیتے ہیں، جس میں سے ہر خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت ہے، یعنی اتنی چوڑی چوڑی خندقیں ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس ایک تو اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے کام آ جانا، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگ جائے، ہماری صلاحیت لگ جائے، ہمارا وقت لگ جائے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بلکہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ
کسی مسلمان بھائی کے کام میں آ جانا، اس کی مدد کرنا۔ پھر دوسری بات اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کی برکت سے، ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک خندق جس کی مسافت آسمان و زمین ہے، ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین ہے، اس طرح کی 3 خندقیں ایک دن کے اعتکاف پر۔ اب اندازہ لگائیے کہ 10 دن کے اعتکاف کا مطلب 30 خندقیں، 10 دن کا اعتکاف کا مطلب ہے 30 خندقیں، اور 30 خندق کا مطلب ہر خندق کی جو مسافت ہے، چوڑائی ہے، جو خندق یعنی گڑھا ہے، اس کی چوڑائی آسمان سے لے کر زمین تک، اتنی بڑی بڑی خندقیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے اس حدیث میں کہ اعتکاف اتنا بڑا عمل ہے، اتنا افضل عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ معتکف کو جہنم سے بہت دور کر دیتے ہیں، یعنی وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ آخری عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کو بنایا ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، کل یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور آخری عشرہ جو رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ ہے اور سب سے بہترین دن ہے سارے سال کے، سارے سال میں سب سے بہترین دن رمضان کے آخری 10 دن ہیں اور آخری راتیں ہیں۔ تو ان دنوں کا اعتکاف 10 دن کا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ معتکف کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ جہنم سے دور کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور زندگی میں اس کی علامت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ مجھے جنت سے قریب کر دیجیے، اور جنت سے قریب کرنے والے جو اعمال ہیں، آپ کو راضی کرنے والے اعمال، عبادات، ان اعمال کی توفیق دے دیجیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔ اور مجھے جہنم سے بچا لیجیے، اور جہنم تک لے جانے والے جو کام ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچا لیجیے۔ تو جب کسی کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی، آخری عشرے کی اعتکاف کی سعادت نصیب فرما دے اپنے گھر میں آنے کی، پہلی تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گھر نہیں بلاتا۔ ہم بھی اگر کسی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کر دعوت دیتے ہیں۔ غیر چلتے پھرتے کو کوئی اپنے گھر پہ لا کر کھانا نہیں کھلاتا، نہ اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، نہ سلاتا ہے، بلکہ دروازے کے اندر بھی نہیں آنے دیتا۔ چلتے پھرتے کو کوئی گھر میں نہیں بٹھاتا۔ اسی طرح بھائی یہ مسجد، یہ اللہ کے دربار ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں 5 نمازوں کے لیے اسی کا پاؤں اٹھتا ہے، جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اسی کے پاؤں اٹھتے ہیں۔ نہیں تو کتنے لوگ راستے میں گزر رہے ہیں، بے تحاشا لوگ گزرتے ہیں نمازوں کے ٹائم پہ مسجد کے سامنے سے، لیکن ان میں سے مٹھی بھر لوگوں کو توفیق ہوتی ہے مسجد میں آنے کی۔ تو یہ ہم میں سے کسی کا کمال نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے پاؤں مسجد کی طرف اٹھا دیے۔ ایک بات تو یہ، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، وہ 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اپنا بستر لے کر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آنے کی اجازت دے، توفیق دے، اس پر اللہ کا فضل ہو، تو یہ اللہ کی اس پر مہربانی ہے، یہ اللہ کی اس پر مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا، اللہ نے مجھے اپنے گھر رہنے کی توفیق دے دی۔ اور جب ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور وہ ایسے نہیں بلاتے، بلانے کے بعد پھر ہم اس کا اعزاز، اکرام، استقبال، اس کو اچھے طریقے سے عزت، پروٹوکول دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ دنیا میں کوئی آدمی ہو تو اس کے کرم کے خلاف ہے، اس کو لوگ بخیل کہیں گے، تمہارے گھر آیا تھا تم نے ایک گلاس پانی کا نہیں پوچھا۔ تو دنیا کے انسانوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کریم رحیم کے دربار میں جب کوئی آئے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے، یہ تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، جب ان کے دربار میں کوئی آتا ہے وہ خالی ہاتھ لوٹائیں، تو یہ تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔
نہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کوئی آئے، ہم تو اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو ایک گلاس پانی پلا کر سمجھتے ہیں ایک شربت کا گلاس کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کوئی آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی نیت سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر کے بھیجتے ہیں، جھولیاں، زندگی بھر کی سعادتیں، کامیابیاں اور ناکامیوں سے چھٹکارا، صحت، سکون، راحت۔ اللہ تعالیٰ مال سے جھولی نہیں بھرتے، اللہ کے خزانے میں صرف مال نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کی ضرورت صرف مال ہے۔ مال تو ایک طرف ہے، انسان کی ضرورت صحت ہے، انسان کی ضرورت عزت ہے، انسان کی ضرورت چین اور سکون ہے، انسان کی ضرورت لوگوں کے درمیان عزت کی زندگی گزارنا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، صرف مال ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتے ہیں تو یہ دولت سے نوازتے ہیں، عزت کی زندگی، صحت کی زندگی، سلامتی کی زندگی، عافیت کی زندگی، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، فقر و فاقے کی زندگی سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص مہربانی اللہ کے دربار میں آنے والوں کے لیے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بلاوے پر، دیکھیں آخری عشرے میں اللہ کی طرف سے بلاوا ہے کہ آؤ میرے گھر میں 10 دن رہو، اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کے اس بلاوے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتایا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں جو ان کو اللہ فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا اپنا نہیں ہوتا، اللہ کا بتانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ میرے بندے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلاتے ہیں تو خالی لوٹائیں گے۔ ہم کسی کو اپنے پاس بلائیں تو ہم اس کو خوب بھر کے دیں گے، خوش کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کوئی آئے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو خوش کر دیں گے۔ تو بھائی آخری عشرے کے اعتکاف کی میں نے فضیلت بھی بیان کری۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، آخری 10 دن کا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں جماعت کے لیے آیا اور مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں آیا تھا نا، میں اللہ آپ کے گھر پہ آ گیا ہوں مغرب میں، اور میں عشاء تک آپ کے گھر پہ رہوں گا، کوئی دنیا کی بات نہیں کروں گا، صرف قرآن پڑھوں گا، اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ اللہ کہیں گے جاؤ، میں نے جنت کا محل دے دیا۔ تو یہ تو بڑی اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ ہم اللہ کی مہربانیوں سے لوٹتے نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ روڈ پہ اگر کوئی سستے بازار کا اسٹال لگ جائے گا تو سارے لوٹیں گے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کو لٹا رہے ہیں، کوئی نہیں لٹ رہا۔ وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نظر نہیں آتی۔ نہیں، اللہ کی رحمتیں بھی نظر آتی ہیں۔ بیماری کی زندگی جس کی ہے اس سے پوچھیں اسپتالوں میں اس کا کیا حال ہو رہا ہے، پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں، صحت بھی نہیں مل رہی۔ بیمار جو ہے اس سے پوچھیں اس کا کیا حال ہے بیچارے کا، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہے کہ بیمار بھی ہوں، اب پیسہ بھی خوب لگ رہا ہے، صحت بھی نہیں مل رہی، مایوس ہو گیا ہوں زندگی سے۔ کیا چاہتے ہو؟ موت چاہتا ہوں، موت آ جائے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کی برکت سے صحت دی اور اسپتالوں سے بچایا ہوا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ فضل اللہ کا نظر نہیں آتا ہمیں، یہ مال اور پیسوں سے یہ فضل نہیں ملتا۔ صحت ہو، زندگی ہو، عزت ہو، یہ سب اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ دولت سے کوئی اپنی زندگی نہیں خرید سکتا۔ اگر دولت سے زندگی خریدنی ہوتی تو دولت مند سب سے لمبی عمر والے ہوتے، 1000 سال کے ہوتے۔ دولت بہت تھی، دولت دے دے کر اپنی زندگی بڑھاتے رہتے۔ دولت سے زندگی نہیں خریدی جا سکتی، زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، صحت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ عزت مال سے نہیں آتی، عزت دولت سے نہیں آتی، عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جو بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کے پاس ہیں، اور یہ اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو بھائی رمضان کے آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہے ہیں۔ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے، اگر مصروفیت کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اگر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو اللہ کے اس بلاوے کو، اللہ کی اس دعوت کو قبول کر لیں۔ اگر آسانی سے اپنے آفس سے چھٹی لے سکتے ہیں، اگر اپنی جگہ کسی اور ملازم کو دکان پر بٹھا سکتے ہیں، اگر اپنے کاموں کی ذمہ داری آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اگر آپ کا بھائی ہے جو گھر کے کام دیکھ سکتا ہے، آپ کے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے، اگر آپ کا کوئی عزیز ہے جو گھر والدین کو دیکھ سکتا ہے،
والدین کی اجازت آپ کو خوشی سے مل جاتی ہے تو بھائی اللہ کا بلاوا ہے، اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ ہے، یہ سال میں ایک ہی دفعہ کا بلاوا ہے، بس یہ کل بلاوا ہے اللہ کا۔ جو کل قبول کر لے گا اس نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کی مہمان نوازی کو قبول کر لیا۔ ہم مہمان ہوں گے، اعتکاف میں بیٹھنے والا مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوں گے، اللہ میزبان ہوں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اگر ہم اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر اور اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر 10 دن کا اعتکاف کر لیں، سب سے افضل تو یہی ہے، سنت تو یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 دن کا اعتکاف کیا، یہ تو افضل ہے۔ باقی اگر پورا وقت نہیں دے سکتے، اعتکاف 10 دن کا نہیں کر سکتے، تو پھر سارے ساتھی اس بات کی تو نیت کریں کہ اپنے اوقات آخری عشرے کے زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزاریں گے، عبادتوں میں گزاریں گے، اس کی تو نیت کر لیں سارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اپنی کمر، اپنی ازار بند کو ٹائٹ کر لیتے تھے۔ تو مفسرین نے اس حدیث کے جملے میں یہ لکھا ہے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے مضبوطی سے، اور آخری عشرے کی ساری راتوں میں پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ پوری رات 21ویں شب سے لے کر چاند نظر آنے تک، 29ویں شب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری راتیں قیام اللیل پوری رات میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 صلاۃ التسبیح کی رکعت پڑھتے ہیں، 10 منٹ کی دعا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، جا کر فوڈ اسٹریٹ پہ جا کر برگر کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ یہ ہماری رات کی عبادت ہے۔ بس ہم نے رات جاگ کے گزاری ہے، رات جاگ کے گزاری ہے۔ رات جاگ کر گزارنے کا مقصد یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے سو نہیں رہے، نیند آ رہی تو اپنے نیند بھگا رہے ہیں، زیادہ نیند آ رہی تو چائے منگوا لی، چائے کا دور چل رہا ہے، چائے چل رہی ہے مسجد میں، تفریحاں چل رہی ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ جاگنا نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی عبادت جو کی ہے نا، وہ اللہ کے سامنے قیام اللیل کھڑے ہو کر پوری رات گزاری ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پوری کچھ آخری عشرہ کچھ ہے نا، جبھی تو اللہ کے رسول نے ایسا کچھ کیا ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آخری عشرہ ہے کیا جو اللہ کے رسول نے اتنی محنت کری ہے، اور خود بھی محنت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اپنی ازواج مطہرات سے کہتے تھے چلو چلو عبادت کرو، اعتکاف کرو، جاگو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ساری ازواج مطہرات کو ازواج مطہرات کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لگتے تھے، ہمیں بھی لگاتے تھے، ہم خود بھی لگیں، اپنے گھر والوں کو بھی لگائیں۔ اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ جس قدر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمت دی اللہ نے، پڑھیں۔ جب تھک جائیں، ہم نے رات عبادت میں گزارنی ہے تو کس طرح گزارنی ہے؟ بھائی مثال ہے 12 بجے ہم کھانا وانا کھا کر مسجد آ گئے، 12:30 بجے مسجد آ گئے، مسجد نہیں آتے اپنے گھر میں لگ جائیں، ضروری نہیں مسجد میں آئیں۔ 12 ساڑھے 12 بجے فارغ ہو کر اب ہم نے وضو کیا اچھی طریقے سے، پہلے نوافل پڑھے۔ جب نوافل پڑھتے پڑھتے ہم تھک گئے، بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تلاوت کری، اس کے بعد دعا شروع کر دی، دعا کر کے فارغ ہوئے، دوبارہ کھڑے ہو گئے، صلاۃ التسبیح شروع کر دی۔ روزانہ رات کو صلاۃ التسبیح پڑھیں، آخری عشرے کی ساری راتوں میں صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح شروع کر دی، صلاۃ التسبیح سے فارغ ہوئے، اب دوبارہ دعائیں شروع کر دیں، دعا سے فارغ ہوئے، تسبیحات شروع کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیحات درود شریف سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیے، پھر 2 رکعت نفل سے فارغ ہوئے، پھر تلاوت شروع کر دی۔ تو اپنے آپ کو گھمانا ہے، تلاوت، نماز، دعائیں، عبادت اسی میں لگانا ہے۔ اس طرح ہماری صبح ہو جائے گی، سحر کا وقت ہو جائے گا، سحر کریں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیں، ہمت دیں، اشراق تک مسجد میں بیٹھیں، اس کے بعد آرام کر لیں، دن میں آرام کر لیں، اور رات کو اللہ کے سامنے عبادت میں جاگیں۔ صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ اپنی راتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا یا اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ وسلم۔